کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی ابھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ضرارتوں کا مزاج سمجھو، ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی، یعنی یہ عذاب کم ہے، ابھی زیادہ آئے گا۔ یاد رکھنا، ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، لشکر بھی تمہارا ہے، سردار تمہارا ہے۔ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار تمہارا ہے۔ تم جھوٹ کو سچ لکھو، اخبار تمہارا ہے۔ تم جھوٹ کو سچ لکھو، اخبار تمہارا ہے۔ اس اندھیرے کو چیر کر نور آئے گا۔ تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ نہ درندوں سے ڈر لگتا ہے، نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے۔ نہ درندوں سے ڈر لگتا ہے، نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے تو اس دور کے مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے تو اس دور کے مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے۔ خون ریزی کا یہ عالم ہے، عزت نفس کسی کی محفوظ نہیں۔ خون ریزی کا یہ عالم ہے، عزت نفس کسی کی محفوظ نہیں۔ مجھے تو اس دور کے نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ خون ریزی کا یہ عالم ہے کہ خدا خیر کرے۔ خون ریزی کا یہ عالم ہے کہ خدا خیر کرے۔ مجھے تو اس دور کے مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے۔ کیونکہ مہینہ شان صدیق اکبر دا ہے، اندر ہوتے دو اشعار اور ایک حدیث مبارکہ اور ایک قرآن دی آیات۔ بس سماعت فرمائے سو مارے حضور بے سونے نے یار غار دیا کیا باتاں نے سارے یار حضور بے سونے نے یار غار دیا کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیا نے کیتا پیار نبی نال بڑیا نے ہو بدار دیا کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیا نے ہو بدار دیا کیا باتاں نے عشق نبی دی مستی صدیق دی آلہ ہنسی صدیق دی آلہ ہنسی ڈنگ مار کے سپ خود آ کے ڈنگ مار کے سپ خود آ کے پہرے دار دیا کیا باتاں نے ڈنگ مار کے سپ خود آ کے پہرے دار دیا کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے میں یار غار دیا کیا باتاں نے۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرات وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت انتظام اہتمام فرمائے حضرت علامہ مولانا برادر اکبر قاری محمد صغیر سعیدی صاحب، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے انتظام اہتمام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ جتنے دوست چل کے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم دینے کی عطا فرمائے۔ حضرات محترم جی آیات کریمہ میں آپ سامنے پڑھیے، ان کا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہاں میرے بندیاں کو خوشخبری دے دو۔ کنہ بندیاں کو اے انعام تمہارے واسطے جڑے آئے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا انہاں بندیاں کو خوشخبری دے دو، فرمایا جڑے کان لا کے غور نال سن دے بھی ہیں، غور نال سن دے بھی ہیں، سن کے ول بہتر چو بہتر تے عمل کریں۔
خوبصورت تے عمل کرے نے انہیں تو مراد جڑے رہے آیات کریمہ اللہ نے نازل کیوں فرمائی، انہیں نازل فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آیات ہوں ٹائم نازل فرمائی جڑے سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت فرمایا حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم آپ جنہیں ایمان گھننے نا جنہیں ایمان گھننا ہے انہیں لوگوں کو دسائے کہ میں حضور دی ذات دے ایمان گھننا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھن نال بندہ ایمان والا نہیں تھی نا، جڑے محمد رسول اللہ پڑھتے وہ ایمان والا تھی۔ اور میں تاجدار صداقت نے کلمہ پڑھے حضور دا غلام بن گیا، یاری تو پہلے بھی آئی، دوستی تو پہلے بھی آئی، بچپن بھی حضور دے نال گزرے، جوانی بھی حضور دے نال گزری، بڑھےپا بھی حضور دے نال گزرے، فرمایا اتنا حضور نال پیار کیتے، فرمایا دنیا دے اوتے بھی حضور دے نال، قبر وچ بھی حضور دے نال، حشر وچ حضور دے نال ہو سکتا۔ فرمایا جڑے ایمان گھن کے نا لوگوں کو پتہ لگے آپ نے دسیا میں ایمان گھننا ہے مسلمان تھی گیا، تے جنہیں حضرت عثمان غنی نے سنے، جنہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سنے، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے، بہت سارے صحابہ دے نام جنہوں نے سنے نا جیویں ہی سنے وہ بھی کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے۔ سبحان اللہ، جے کلمہ پڑھ کے غلام بن گئے نا، اچھا یہ آدھی تھوڑی ایک لفظ سر بیان کرے صاحب انہیں تشریح کریں گے۔ فرمایا اگر کئی بندے نے کئی کو قرضہ گھننے فرمایا وہ بندے کو مہلت چلے نے ایویں سمجھو بڑا اچھا تو سونا کام کیتے سی، فرمایا اگر اس بندے کو معاف کرنے میں بہتر کام کیتے سی انہیں کو یہ بہتر ہے۔ فرمایا اگر کئی بندے نے تو مار دیتے کئی بندے نے لڑائی تھی گئی ہے تو بندے کو ان دے مطابق جتنا تو آپ مارے اتنا مارو، ایک کام سونا ہے۔ فرمایا اگر تو معاف کر لیتے تو بہتر ہے، لکھتے میں ہونا سنا فرمایا ان کو بہتر ہے جیرا کم تو سہ کر گئے۔ اے آیات ہے مختصر تشریح اور تو سنو ایک آیات رب نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فرمایا جیرا بندہ قرآن کا فیصلہ ہے میرا تو آنا نہیں، فرمایا قرآن کو سارے منے بھی ہے عمل بھی کریں گے۔ رب نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فرمایا مرد ہوئے عورت ہوئے جڑا چور چوری کرے ان ہاتھ کپو، یہ کہاں آگے قرآن۔ اچھا ہوں تو سا قرآن نہیں منے نہیں ہے سارے کو کوئی چور پکڑا ہوئے ان ہاتھ کٹے گئے، تمہاری عمر اتنی تھی گئی ہے بابا جی اور شفایت داری تھی گئی ہے اپنی زندگی سے نٹے ہوئے کہیں ہاتھ کپے ہوئے چور دے، یعنی معلوم تھا قرآن دے مطابق فیصلہ نہیں کیتا۔ اگر کرو قرآن نہیں مان کے اچھا فیصلہ کریں گے انسان نہیں مان کے چاہیے اچھا فیصلہ کروا رحمان نہیں مان کے، تو میں جڑا چور چوری کرے انہیں ہاتھ کپو۔ خوبصورت واقعہ مفسرین کرام نے لکھے، میں کہ چلو نو میں تھوڑے تک پہنچا رہا ہوں۔ فرمایا ایک صحابی رسول انہوں نے اتنے گال کی گئی ہے کہ صحابی رسول نے چوری کی تھی، جڑے والے فیصلہ چلتے مدینے دی تاجدار دی بارگاہ کے اندر پہنچے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ کے اندر فیصلہ پہنچے، مدینے دے تاجدار نے پوچھو کیا گال ہے؟ یا رسول اللہ انہوں نے چوری کی تھی، چوری ثابت تھی گئی۔ یا رسول اللہ انہیں چوری کی تھی، چوری ثابت تھی گئی، مہربانی فرماؤ۔ مدینے دے تاجدار نے سن کے فیصلہ نہیں سنایا، مدینے دے تاجدار نے پہلے تحقیق کی تھی۔ حضور نے فرمایا ہاں گالی میں جی یا رسول اللہ، فرمایا ہاں چوری ثابت تھی گئی، واقعہ گال سچی ہے جی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں کو گھن ونجو، انہاں دے ہاتھ ادھے تو سب بولو نا بیان ہو گیا پریشان نہ دے، انہاں دے ہاتھ کپو۔ صحابہ نے گھن کے گھن ایک جگہ دے پہنچن اتا ون کے انہاں دے ہاتھ کٹن لگے، جیویں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہاتھ کٹن لگے صحابی رسول دے، فرمایا جیڑی جگہ دے اوتے ہاتھ دے کدے نے اون جگہ دے اوتے ایک اونٹ بھی کھڑائی، جڑے والے ہاتھ کٹن لگے اونٹ بول پے، تسا نہ بولے مطلب سبحان اللہ ہوئے، فرمایا اونٹ بول پے تسا نہیں بولے، فرمایا مدینے دے تاجدار دے غلام اونٹ بولے، اور تیرے نانا انہیں ہاتھ نہ کبو چور نہیں، انہیں ہاتھ نہ کبو چور نہیں، فرمایا کو چور ہے بے قصور ہے گنہگار نہیں، فرمایا جڑے اونٹ نے آ کے بے قصور ہے چور نہیں ہاتھ نہ کبو سزا نہ دو۔ فرمایا اگر قانون ہوں قرآن دا جے بندے دا ہاتھ کپے ہوئے لوگ پوچھیں خیر دے ہاتھ کیویں کپے گے، وہ آگے سے ہی میں گالے کہ میں چوری کی تھی میرا ہاتھ کٹے گے، وہ آپ خیال کرو انہیں نال نہ بجائے، انہیں نال رشتہ نہ کرائے، انہیں نال تعلق نہ جڑائے، کیونکہ چور ہے۔ فرمایا چور نہ شادی برادری نہیں رکھے، جڑے لوگ گال کرے جن بندہ ذلیل دے رسوا تھی ویسے،
فرمایا ذلت جو بچن واسطے فرمایا جہم بندے نے چوری کی تھی مفسرین کرام لکھتے ہیں شہر کے اندر بڑے چورے تھے جیویں چورا تھوڑا پیا نا انہوں نے کہ یہ کرو قرآن دا قانون بندے کو پکڑو چور کو ہاتھ کٹو پر میں انہوں کو پکڑا انہیں ہاتھ کٹے جنہیں ہاتھ کٹے 10 سال تک چوری بھی نہیں تھی آج بھی اگر قرآن والا قانون آنے قرآن والا ساری حکومت نے آکے اچھا مولوں کو کھڑے سوں 10,000 تنخواہ دے سوں اچھا مولوں نے آکے ساتھ منظور کہنی 10,000 اپنے کو رکھ پیڑا صفائی کرنا 40,000 گھننے مولوی اتنا گرا ہوا ہے کہ وہ 10,000 دے کھڑے 10,000 مولوی کو ضرورت ہوتے اپنے کو رکھ اچھا انہیں آکے چلو دوجا کام میں کیتے 10 نہیں گھننے چلو 5,000 دیں گے اور تو ایک منو بولی لگ دی پئی ہے ساری اور ہماری بولی لگ دی پئی ہے ہونی نہ کرو 5,000 دے تو بیٹھ ہو انہیں کہ اچھا 5,000 گھنوں وال کروں کیا انہیں کہ لکھ کے دو کہ ایسا مسجد دے اندر حق دے اتنے بیان کیا نہ کرے سو لکھ کے دو حکومت کے خلاف کار کیا نہ کرے سو اے لکھ کے دو کہ فرقہ واریت دے اتنے بیان کیا نہ کرے سو اے لکھ کے دو فرمایا احتشار کیا نہ پلے سو احتشار تو مراد ہے فرمایا لوگوں کو حق کہنا نہ سے سو اگر تو سارے ساری تا اے حکومت غلط نظام کریں نہیں پئیے اور سارے خلاف نہ کی وجہ نہیں واسطے روزانہ نمی فوج نمی فورس نمی پولیس بنائی ہوئی ہے فرمایا کوئی آگے پہ اسلحے کا خیال کر لے تاکہ انہیں کو اسلحہ نہ ہو مت سارے تو حملہ کر لیں وال فوج بنائی ہوئی نہیں پئی نمی فوج فرمایا وہ کا خیال رکھو گھر کی تلاشی گنو جن کو نکلے 14 سال کی سزا دو انہوں تو جرمانہ پاؤ لچ دا تاکہ وہ اپنے آپ جمع کرا دے تو مولویوں کو خرید گنو تاکہ جتنا ظلم کیتے سے پیسے دے وہ راضی تھی ون کچھ بندے ایسے ہیں جڑے راضی تھی ان واسطے تیار بھی ہیں تو سارے نہیں سارے کیا ایمان والے نہیں ہونے دے یار اچھا انہوں نے گال کی تھی نا انہوں نے 10 سال تک چوری نہیں تھی انہوں نے اچھا 10 سال تک چوری نہیں تھی انہوں نے ہاتھ کبو اوٹ بولے اوٹا دے نا بندہ بے قصور ہے چھوڑ دو صحابہ نے پکڑے حضور دی بارگاہ گھن گئے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ کرم نوازی فرماؤ اے رساؤ اوٹ بھی لینا پہ آدھے بندہ بے قصور ہے اور کیا کروں چھوڑ دو حضور نے فرمایا اوٹ جو بھی آدھا پہ سب چاہتا پہ سبحان اللہ آگ سکتے اوٹ جو کوئی زیادہ پہ سچ آدھا پہ تو چھوڑ دو فرمایا جی صحابہ نے چھوڑ لیتے صحابہ دل پیچھا حضور نے فرمایا ذرا قریب آ صحابی رسول ہیں قریب حضور نے محبت فرمائی ہے حضور نے فرمایا جیسا عمل کیا کرے نے فرمایا اللہ نے تو گرو سوائی کو بچا کے دے معلوم کیا جڑا حق دے بچ رہے حق والا بچ رہے زہری طور سے ایک بادشاہ نے خط لکھ کے دے دیتا میں جلدی سنا اور آ کے وزیر تو بڑا سمجھدار ہے ایویں کر کوئی ایسی شہر میں گڈے جڑے میں پریشان ہوا وہ گڈے کا خوش نہیں ہونا جڑے خوش ہوا وہ گڈے کا پریشان نہیں ہونا کام بھی ہو کر ایک چیز ایسی دے کوئی تو سمجھدار لگتے میرے کو انہوں نے بھی بڑا دوستوں نے محبت والا مشورہ دیتے انہوں نے کہ گال میں تو سے من ونجو میں کہ ٹھیک ہے من گنے وہاں کے لکھ کے رہے اچھا وزیر بڑا چنگا ہے وہاں کے ہارون رشید ٹھیک ہے میں لکھ کے رہنا انہیں کاغذ چاہتے انہیں لکھ کے لیتے ایک لفظ لکھے انہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا کیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا انہیں آ کے ٹھیک ہے وہاں کے کیا کرا وہاں تو پڑھی بات جنہیں بادشاہ تھے وہ نے پریشان کدے سے خط پڑے سی لکھتے یہ وقت بھی گزر جائے گا خوشی کے یہ وقت تھوڑی دیر کا پریشانی گزرے سی رب نے فرمایا انما العسر یسرا انما العسر یسرا فرمایا ان دے نال ہے آسانی دے نال ہے پریشانی دے نال ہے آسانی یہ مل رہی ہے جن ویلے ایسی وروں تو بعد آسانی آ گئی فرمایا جن لگال کی تھی انہیں آ کے وال پڑے جن ویل خوش تھے بیٹھے وال پڑے آتے یہ خوشی والا وقت ہی گزر رہے سی یعنی وقت گزر رہے سی بندہ یاد رہا سی دو بندے کرے نہیں بھول رہے ایک کو جہاں پریشانی کے نال کھڑا ہونے ایک کو جہاں پریشانی چھوڑ رہے یہ دو بندے پوری زندگی نہیں بھول رہے فرمایا یا رسول اللہ یہ کو چھوڑ لیتے حضور نے فرمایا سا کیڑا عمل کرے نے ہونے عمل دو تو اور کرنے میں بھی تو عمل کرنے فرمایا کہ عمل کیا کریں یا رسول اللہ کوئی عمل کیا نہیں نہ نماز ہے نہ روز ہے نہ حج کوئی شاید ایمان کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شاید ایمان ہے ایک کام کرے نا یا رسول اللہ ایک کام کرے نا حضور نے فرمایا کہا کہ یا رسول اللہ تمہاری ذات دوتے ہر روز 100 بار درود پاک پڑھ رہا عمل آسان ہے انشاءاللہ کرے سو فرمایا 100 بار درود پاک پڑھنا حضور نے فرمایا درود کی برکت اتنی ہے اللہ نے دنیا سے بھی رسوائی کو بچا کے قیامت والے دن رسوائی کو بچا کے یعنی درود